صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سجاد احمد اوان ہوں۔ پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا 7ویں سے 8ویں جماعت تک جو میں جیسے پڑھتا رہا ہوں۔ اچھا، اس دوران نا ہم اسکول سے آ کر یعنی ہائی اسکول میں تھے تو آ کے بستے رکھ دینے، پھر پڑھائی کا کوئی ہوش نہیں ہوتا تھا کہ بھئی جا کر چلو کچھ نہ کچھ پڑھیں، وہ بالکل ہی احساس ہی نہیں ہوتا تھا۔ اچھا، اس دور میں والدین بھی بے فکر ہوتے تھے، بس وہ سمجھتے تھے کہ جو اسکول سے پڑھ کے ہیں اتنا ہی کافی ہیں، لیکن والدین کے اس وقت بھی والدین کے خواب ہوتے تھے ہمارا بیٹا کوئی ڈاکٹر بنے، کوئی انجینئر بنے، کوئی جج بنے، کوئی وکیل یا فوجی کوئی بنے۔ تو میرے والد صاحب کہتے تھے کہ میرے بارے میں ان کا خیال تھا کہ یہ جو ہے نا اسے ڈاکٹر بنانا ہے، چاہے مجھے زمین بھی اپنی بیچنی پڑے تو وہ اسے میں نے ڈاکٹر بنانا ہے۔ اسکول سے واپس آ کے ہم نے کتابیں رکھ دینی، پھر اپنے جو کھیتی باڑی کا کام ہوتا تھا اس میں مدد کرنی تھی، جو ہمارے ہیلپر تھے، کام کرنے والے ساتھ تھے، ان کے ساتھ کام کرنا۔ اور گرمیوں میں اس دور میں تھریشر کا رجحان نہیں ہوتا تھا، بیل ہوتے تھے 10 بیل ہوتے تھے یا 8 بیل، وہ سخت گرمی میں گندم کا جو ڈھیر لگا ہوتا تھا اس پہ چلتے تھے، پھر ان کو ہانکنا ہوتا تھا۔ تو اس دور میں چینی کا نہیں رجحان تھا، صرف گڑ ہوتا تھا، گڑ کا شربت گرمی میں پینا۔ سردیوں میں کچھ اور ہوتا تھا۔ تو جو گندم آج کل تو جو ہے نا ڈرم بن گئے ہیں اسٹیل کے، اس طرح کے لوگ اس میں گندم سٹور کرتے ہیں۔ اس دور میں وہ کانا جسے کہتے ہیں، کانے کے جو ہے وہ ہوتے تھے، بڑے بڑے بن جاتے تھے، اس کو پلہ کہتے ہیں ہم سریکی میں، یعنی وہ ڈرم کی طرح۔ اس میں بھوسا رکھ کے اچھی طرح سے پریس کر کے پاؤں سے ہم پریس کرتے تھے، پھر جب وہ بھوسا بھر جاتا تھا، میرا خیال ہے بھوسا بھی تقریباً اس میں 200-300 من جمع ہوتا ہوگا۔ جب وہ خوب پریس کرتے تھے، پھر وہ ایک بندہ آتا تھا، اس پلے کے اندر ایک کنویں کی طرح یا حوضے کی طرح وہ توڑی جو ہے اسے نکال کے اندر ایک حوضی بن جاتی تھی، اس میں گندم سٹور کی جاتی تھی۔ پھر اوپر بند بھی گندم سے وہ ساری گندم کو جو ہے اوپر اس بھوسے سے بند کر دیتے۔ اچھا، یہ دیکھیں، اس میں کوئی بیماری نہیں لگتی تھی، کوئی کیڑا یا کوئی مجال ہے کوئی گندم خراب ہو جائے، کچھ نہیں ہوتا تھا۔ میں کچھ 8ویں میں میرا خیال ہے دل نہیں کرتا تھا اسکول جانے کو، تو میرے والد صاحب سمجھ گئے تھے۔ ایک دن انہوں نے مجھے پورا جو ہمارے ساتھ تھے بندے کام کرنے والے، ان کے ساتھ لگا دیا کہ چل بھائی سجاد آج ہل چلائے گا۔ بیلوں کے پیچھے ہل لگا ہوتا تھا، ایک ہل کو ہاتھ سے پکڑ کے اس کے ساتھ ساتھ چلنا ہوتا تھا، اور ساتھ ساتھ جو بیل ہوتے تھے ان کو ہانکنا بھی ہوتا تھا تاکہ وہ چلتے رہیں۔ وہ صبح سے شام تک میں نے کیا تھا۔ جب شام ہوئی تو میری جو ہے نا طبیعت صاف ہو گئی تھی اچھی خاصی۔ جب گھر گیا ہوں تو تھکاوٹ سے چور ہو گیا تھا۔ اچھا، یہ دیکھیں قدرت کا ایک کارنامہ، یا انسان کو اللہ نے کتنی عقل دی تھی۔ اس دور میں یہ پیسٹیسائڈ یعنی زرعی ادویات نہیں ہوتی تھی۔ جتنی فصلیں، کپاس، گنا، گندم، جتنی بھی ہے، چاہے دالیں ہیں، چنے ہیں، ان پہ کوئی سپرے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، یعنی زہر کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ تو اس سے پہلے میرے پاس ایک بہت بڑی شخصیت کا خط پڑا ہے جو میرے والد صاحب کو انہوں نے لکھا تھا کہ میں نے یہ ہے 1957 کا خط ہے۔ اس دوران اس خط میں لکھا ہوا ہے کہ کپاس کی فصل پہ DDT کا سپرے کروانا ہے۔
DDT ایک پاؤڈر کی شکل میں ہوتی تھی، اسے پھر لیکوڈ محلول بنا کے وہ شاید سپرے کرتے تھے. لیکن میں نے جب ہوش سنبھالا تو میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ ہم کوئی سپرے کر رہے ہیں، کپاس کو کوئی بیماری لگی ہو. کسی فصل کو بھی بیماری نہیں لگتی تھی، حالانکہ کھاد کا بھی نہیں استعمال ہوتا تھا. کسی کھاد کا استعمال ہو، وہ یہ لوگ، ہر بندے کے پاس جو زمیندار تھا اس کے جانور کافی زیادہ ہوتے تھے، وہی گوبر جو ہے نا، گوبر کو وہ کھیت میں ڈالتے تھے، وہ کھاد کا استعمال دیتے تھے. یعنی اس دور کی جتنی فصلیں ہوتی تھیں آرگینک طریقے سے، یعنی دیسی طریقے سے تیار ہوتی تھیں، اور ان کا معیار بھی بڑا اعلیٰ ہوتا تھا. گڑ بھی تیار کیا جاتا تھا، وہ بھی اسی طرح تیار ہوتا تھا. آج تک گڑ جو ہے جو تیار کمرشل بیس پہ تو لوگ ہیرا پھیری کرتے ہیں کہ بھئی گڑ کو صاف، جو رو ہوتی ہے اسے صاف نہیں کرتے، اس کا جو گند چند ہوتا ہے وہ سارا وزن بڑھانے کی خاطر گڑ بنا لیتے ہیں، گڑ میں شامل کر لیتے ہیں. اگر صحیح طریقے سے جو لوگ اپنے استعمال کے لیے کرتے ہیں نا، اسے اچھی طرح سے صاف کر کے تو وہ اس طرح گڑ تیار کرتے ہیں. لیکن گڑ میں کوئی ایسی ملاوٹ نہیں ہوتی ابھی تک. بعض لوگ بتاتے ہیں لیکن میں نہیں یقین کرتا کہ کوئی اس میں ملاوٹ ہوتی ہو. گندم کو جو کھاد کا رجحان لوگوں میں پیدا ہوا تھا، گورنمنٹ کا محکمہ زراعت تھا، ان کی کوشش ہوتی تھی کہ بھئی پیداوار زیادہ ہو. اس دور میں بھی میرا خیال ہے 30 سے 35 من یا 20-25 من فی ایکڑ گندم کی اوسط ہوتی تھی. کپاس کی بھی ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہوتی تھی، گنے کی ہر قسم کی، لیکن چیزیں خالص تھیں. ہاں ایک اور بات یاد آئی ہے، جو لوگ آپ کے پاس آپ کے ہیلپر تھے، ساتھی تھے، ان کی تنخواہیں برائے نام ہی ہوتی تھیں. میں نے بچپن میں یہ بھی دیکھا تھا، وہ جو لوگ ہوتے تھے صرف روٹی کپڑا پہ کام کرتے تھے کہ ہمیں روٹی بھی دینا، کپڑا بھی دینا. یہ بھی میں نے دیکھا ہے. اور پورے سال کا کچہری میں جا کے ان کا معاہدہ ہوتا تھا، پورا اسٹام لکھا جاتا تھا. اس کے بعد پھر 20 من سالانہ ان کی تنخواہ شروع ہو گئی تھی. وہ بھی لیتے رہے. 20 سے 40 من تک ایک بندہ لیتا تھا تنخواہ. لیکن کام وہ صحیح نیک نیتی سے کرتے تھے وہ لوگ، یعنی اپنا کام سمجھ کرتے تھے. وہ جو آپ کے ساتھی ہوتے تھے، وہ ایک گھر کا سمجھ لیں ممبر ہوتے تھے. اچھا، یہ کھاد کیسے شروع ہوتی ہے، یہ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں. وہ جو محکمہ زراعت کے لوگ آتے تھے، فیلڈ اسسٹنٹ جن کو کہتے ہیں، یہ زمینداروں کو، کسان کو آ کے بتاتے تھے کہ بھئی یہ ہمارے پاس دوائیاں ہیں، کھاد ہے، یہ آپ استعمال کریں، اس سے آپ کی جو ہے نا آمدنی دگنی ہو جائے گی. لیکن کاشتکار نہیں مانتے تھے کہ نہیں، ہم نے نہ یہ کام نہیں کرنا، کیونکہ اس میں صحیح ہے، اندر زہر ہوندی ہے، سارے زہر میں ویسی ایسا سب بیماریاں لگ سن. وہ والے بھی اس وقت بھی لوگوں کو یہ وہم ہوتا تھا. ایک بہت پرانا فیلڈ اسسٹنٹ مجھے ملا تھا، اس نے بتایا تھا کہ ہم نے یہ کیسے شروع کی تھی. وہ دیکھتے تھے جس فصل کو کاشتکار نے آج پانی لگایا نا، پانی لگانے کے بعد وہ آ کے رات کو چپکے سے، یعنی 1 کنال 10 مرلے اس جگہ پہ وہ کھاد وغیرہ ڈال کے چلے جاتے تھے. پھر وہ مہینہ 10 کے بعد چکر لگاتے تھے تو وہ آ کے دیکھتے تھے. کاشتکار کو نہیں بتاتے تھے کہ بھئی میں آپ کی فصل دیکھنے آیا ہوں یا کیا کرنے آیا ہوں. وہ دیکھتے تھے کہ بھئی اس کا رزلٹ اچھا مل رہا ہے. کاشتکار بھی پریشان ہو جاتا تھا، پتہ نہیں میری زمین، اس زمین کو کیا ہو گیا، یہ اس کی فصل زیادہ
مضبوط اور طاقتور ہو رہی ہے اور دوسری میری فصل کمزور ہو رہی ہے. جب وہ تیار ہو جاتی تھی اس وقت آ کے وہ فیلڈ اسسٹنٹ بتاتے تھے کہ بھئی ہم نے آ کے اس میں یہ دیکھو کھاد ڈالی ہے اور اس کی پیداوار بھی دیکھو کھاد والی جو فصل ہے اور جو بغیر کھاد کی ہے اس کی بھی پیداوار دیکھو. اس طرح انہوں نے آ کے یہ کھاد کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا. پھر کسان بھی لالچ میں آ گیا تھا یار چلو تھوڑا سا خرچہ ہے. اس وقت تو بہت کم قیمت میں مل جاتی تھی. اس طرح تھوڑی سی پیداوار آنا شروع ہو گئی تھی. آج کی ویڈیو میری اتنی ہے. کل انشاءاللہ پھر آپ سے باتیں ہوں گی دوسری ویڈیو میں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.